بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا جو سبق چل رہا ہے اس کا موضوع ہے ہر فرد کے لیے مناسب رویہ اختیار کیجیے۔ ہماری بات چل رہی تھی کہ معاذ بن جبل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یکسر مختلف تھا۔ معاذ بن جبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے اور ان کا معمول یہ تھا کہ وہ رسول اللہ کی اقتداء میں عشاء کی نماز ادا کرتے، پھر واپس جاتے اور اپنے محلے کی مسجد میں عشاء کی نماز پڑھاتے۔ یوں محلے کی مسجد میں ادا کی گئی نماز معاذ کے لیے نفل ہوتی۔ ایک رات معمول کے مطابق وہ محلے کی مسجد میں عشاء کی امامت کرنے جائے نماز پر کھڑے ہوئے اور تکبیر تحریمہ بلند کی۔ قوم کا ایک نوجوان مسجد میں آیا اور نماز باجماعت میں شامل ہو گیا۔ سورہ فاتحہ کی قرأت مکمل ہوئی تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی۔ نمازیوں میں بڑی تعداد دن بھر کے تھکے ہارے کسانوں اور چرواہوں کی تھی جو عشاء پڑھتے ہی سو جانے کے عادی ہوتے ہیں۔ وہ نوجوان جو تکبیر تحریمہ پر مسجد میں آیا تھا انہی محنت کشوں میں سے ایک تھا۔ وہ کھڑا نماز پڑھتا رہا، معاذ اپنی دھن میں تلاوت کرتے رہے اور ان کی قرأت طویل سے طویل تر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ بالآخر جب امام کی قرأت نے کسی طرح ختم ہونے کا نام نہ لیا تو اس نوجوان نے الگ سے اپنی نماز مکمل کی اور گھر چلا گیا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام پھیرا تو ایک مقتدی نے بتایا کہ فلاں نوجوان ہمارے ساتھ نماز میں شامل ہوا تھا، پھر جب آپ نے نماز لمبی کی وہ نماز چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ سن کر معاذ غصے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا اسے نفاق کی بیماری ہے، میں اس کی اس حرکت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور بتاؤں گا۔ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ الفاظ اس نوجوان تک پہنچے تو اس نے بھی طیش میں آ کر کہا میں بھی ان کے اس عمل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کروں گا۔ اگلے دن علی الصبح معاذ بن جبل، وہ نوجوان اور محلے کے دیگر ممتاز افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ معاذ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نوجوان کی شکایت کی تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ آپ کے ہاں تا دیر ٹھہرتے ہیں پھر واپس آ کر ہمیں لمبی لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، ہم ان کی لمبی نماز کے خوف سے عشاء کے وقت مسجد میں آنے سے کتراتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے دریافت کیا کہ وہ نماز میں عموماً کون سی صورتیں پڑھتے ہیں۔ معاذ نے بتایا کہ وہ سورہ بقرہ اور فلاں فلاں صورتیں تلاوت کرتے ہیں۔ انہوں نے چند طویل صورتوں کے نام لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ واقعتاً لوگ لمبی نماز کے ڈر سے مسجد میں آنے سے کتراتے اور نماز سے پیچھے رہنے میں عافیت سمجھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا۔ آپ نے معاذ بن جبل سے مخاطب ہو کر کہا معاذ، کیا آپ لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ سورہ طارق، سورہ بروج، سورہ شمس اور سورہ لیل جیسی صورتیں پڑھا کریں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان کی طرف متوجہ ہوئے اور اظہار شفقت کرتے ہوئے دریافت کیا بھتیجے، تم نماز پڑھتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ اس نے جواب دیا میں فاتحہ پڑھتا ہوں، پھر اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے اس کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر اچانک نوجوان کو یاد آیا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں لمبی لمبی دعائیں کرتے دیکھا ہے اور معاذ بھی ایسا ہی کرتے ہیں، تو اس نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ آپ اور معاذ کیا گنگناتے رہتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا میں اور معاذ بھی انہی دونوں یعنی جنت و جہنم کے متعلق گنگناتے ہیں، یعنی انہی دونوں کے متعلق لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں۔ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے نوجوان کو نفاق کا الزام دیا تھا جس کا اس نے خاصا اثر لیا۔ اس الزام کی تردید کرتے ہوئے اس نے کہا لیکن معاذ کو جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ جب قوم پیش قدمی کرتے ہوئے آگے بڑھے گی اور اسے بتایا جائے گا کہ دشمن سر پر آن پہنچا ہے تو میں کیا کرتا ہوں۔ مطلب یہ کہ جہاد فی سبیل اللہ کے میدان میں معاذ کو میرے ایمان کی حرارت کا پتہ چل جائے گا جنہوں نے مجھ پر نفاق کا الزام دھرا ہے۔
کچھ ہی دن گزرے تھے کہ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان ایک معرکہ برپا ہوا، جس میں اس نوجوان نے خوب داد شجاعت دی اور شہادت سے سرفراز ہوا۔ اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی شہادت کا علم ہوا تو آپ نے معاذ کو مخاطب کر کے دریافت فرمایا، میرے اور آپ کے حریف کا کیا ہوا؟ معاذ نے جواباً کہا، یا رسول اللہ، اس نے سچ کہا اور میں نے جھوٹ کہا، وہ شہید ہو چکا۔ اس واقعے کا قابل لحاظ پہلو یہ ہے کہ لوگوں کے مختلف مزاج میں پائے جانے والے فطری فرق کو ہمیشہ پیش نظر رکھا جائے۔ اس باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ رہن سہن میں ان کے مزاج اور معاشرے میں ان کی قدر و منزلت اور ان کے مناصب کو مد نظر رکھتے تھے۔ اسامہ بن زید، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے تھے اور جنہوں نے آپ کے زیر سایہ پرورش پائی تھی، ان کی غلطی کے رد عمل میں آپ نے جو رویہ اختیار کیا، اس کا اندازہ ذیل کے اس واقعے سے ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوہینہ کے ذیلی قبائل کی طرف صحابہ اکرام کے دستے روانہ کیے۔ مجاہدین میں اسامہ بن زید بھی شامل تھے۔ علی الصبح جنگ کا آغاز ہوا۔ دوران معرکہ مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا۔ دشمن کے بہت سے لاشیں گرے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ دشمن کے ثابت قدم رہنے والے افراد میں سے ایک آدمی نے اپنے ساتھیوں کو پسپا ہوتے دیکھا تو ہتھیار ڈال کر میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کی۔ اسامہ بن زید نے اپنے انصاری ساتھی کے ہمراہ اس کا تعاقب کیا اور راستے میں اسے ایک درخت کے قریب جا لیا۔ دونوں کی تلواریں بلند ہوئیں۔ اس آدمی کو اپنے سر پر دو تلواریں چمکتی دکھائی دیں تو موت کا سایہ اس کے چہرے پر لہرا گیا۔ اس نے گھبرا کر کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ۔ اسامہ اور ان کے انصاری ساتھی حیران تھے کہ کیا واقعی یہ شخص اسلام قبول کر رہا ہے یا اس نے محض اپنی جان بچانے کے لیے حیلہ کیا ہے۔ بڑی نازک صورتحال تھی۔ وہ جنگ کے میدان میں تھے جہاں ہر طرف کٹے پھٹے جسم اور انسانی اعضاء بکھرے پڑے تھے۔ موت کا کھیل کھیلا جا رہا تھا، خون بہائے جا رہے تھے اور فضا کانپ رہی تھی۔ آدمی ان کے سامنے تھا اور وہ دونوں حیرت اور پریشانی کی تصویر بنے اسے تک رہے تھے۔ فوری فیصلے کا وقت تھا۔ ایک لمحے کی تاخیر بھی ناقابل برداشت تھی۔ کسی بھی لمحے کوئی تیر آ سکتا تھا جو ان دونوں کو چیرتا ہوا نکل جاتا۔ بیٹھ کر سوچنے اور معاملے کی نزاکت پر غور و فکر کرنے کا وہاں موقع نہیں تھا۔ انصاری نے اپنی تلوار ہٹا لی، لیکن اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوچ کر کہ اس شخص کا اسلام قبول کرنا ایک حیلے کے سوا کچھ نہیں، تلوار کا وار کیا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مسلمان فتح حاصل کرنے کے بعد خوشی خوشی مدینہ لوٹ آئے۔ اسامہ بن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور معرکے کی روداد بیان کرنے لگے۔ اس دوران انہوں نے اس آدمی نے کہ اسلام لانے کا واقعہ بھی بیان کیا۔ معرکے کی کارروائی سے آیا تھا کہ مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت توجہ سے اسامہ کی باتیں سن رہے تھے اور آپ کا چہرہ مبارک وفور مسرت سے دمک رہا تھا۔ جیسے ہی اسامہ نے کہا، پھر میں نے اسے قتل کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ فق ہو گیا۔ آپ نے رنج اور حیرت کے ملے جلے جذبات میں پوچھا، اس نے لا الہ الا اللہ کہا اور تم نے اسے قتل کر دیا؟ اسامہ نے عذر پیش کیا، اے اللہ کے رسول، اس نے یہ دل سے نہیں کہا تھا، اس نے تو موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر وہی سوال تھا، اس نے لا الہ الا اللہ کہا اور تم نے اسے قتل کر دیا؟ تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہ دیکھ لیا کہ وہ یہ بات دل سے کہہ رہا ہے یا اسلحے کے طور پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے قراری سے اسامہ کو دیکھتے اور یہی کہتے رہے، اس نے لا الہ الا اللہ کہا اور تم نے اسے قتل کر دیا؟ اس نے لا الہ الا اللہ کہا اور تم نے اسے قتل کر دیا؟ لا الہ الا اللہ کا کیا کرو گے جب یہ کلمہ قیامت کے دن تمہارے پاس آئے گا اور تم سے احتجاج کرے گا؟ آپ بار بار یہی کہتے رہے۔ اسامہ کہتے ہیں، آپ بار بار مجھ سے یہی پوچھ رہے تھے، حتیٰ کہ میں نے تمنا کی کہ کاش میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوتا۔ مشورہ: سب لوگوں کو ایک جیسا مت سمجھیں۔ لوگوں کی طبیعتیں کتنی رنگا رنگ
اور مختلف ہیں، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔